جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بن جائے، اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی، اور قیامت تک قائم رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ معاہد کیا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے بڑے بڑے کام کروائے ان سے، وہ میں ہی کرواتا تھا۔ یہ تو انہوں نے تو کبھی کیے ہی نہیں تھا، ان کو پتہ تھا، میں ہی ماسٹر مائنڈ ہوتا تھا اور میں ہی کھڑا ہوتا تھا، پھر ان کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ سارے کام کیے، جماعت متعارف ہوئی، اور ظاہر ہے جو امیر ہوتا ہے اسی کا نام آتا ہے۔ میرا نام پیچھے رہ گیا، ان کا نام آگے آ گیا۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو میری مشاورت کے بغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے، کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا۔ میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، میں بانی ہوں جماعت کا، اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کو میں نے قائم کیا تھا۔ غازی صاحب کی وفات سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک رہائی قاضی ممتاز صاحب، اس میں نے سب سے زیادہ قربانی دی۔ میرے بینک ابھی تک بند ہے مدرسوں کے، میرے ہمارا لندن والا مدرسہ بھی جو ہے باہر والا، اس میں بھی ہمارے ناموں پر قلم پھینک دی گئی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارے بینک سیل ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے غازی، اور میں فروش ٹول میرا نام ڈالا، پرچے کاٹے 100 سے زیادہ، سب سے زیادہ میری قربانیاں دیں۔ غازی صاحب کے جنازے پر بھی انہوں نے لولو پوپو کی سب نے، اور میں نے تقریر کی۔ وہ تقریر آپ سن سکتے ہیں، کوئی تقریر سن لیں، سب نے لولو پوپو کی، میں نے اس وقت تقریر کی جو جس تقریر کا حق بنتا تھا۔ ہاں جی، تو اس وقت میں نے یہ لبیک قائم کی جماعت۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ تحریک رہائی ختم ان کی شہادت سے، رہائی کے لیے تھی، وہ رہائی نہ ہو سکی، ختم ہو گئی۔ اب ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، نہ سمجھ تھی۔ میں نے اس وقت نہ یہ نام تجویز کر کے اعلان کیا اور سب سے منظوری لی، میں اس کا بانی ہوں، مجھ کو یہ بانی ساری زندگی کہتے رہے حافظ صاحب۔ اب جب ان کی وفات ہوئی، ان کا حق بنتا تھا مجھ سے پوچھنا، مشورہ کرنا، اگرچہ میں بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے میں اب ایکٹیو نہیں ہوں، یا میں تحریکی سرگرمیوں سے میں ہوا ہوں، ریٹائر ہوا ہوں جماعت سے، تو میں کبھی نہیں کہا میں ریٹائر ہوا ہوں۔ میں بڑھاپے کی وجہ سے اب میں تحریکی سرگرمیاں نہیں انجام دے سکتا۔ یہ ہوا ہے جماعت کے، میں نے نہ رکنیت چھوڑی، نہ میں سرپرست کا عہدہ چھوڑا، اور نہ کوئی میں نے استعفیٰ وغیرہ کو بولا کہ میں جماعت سے مستعفی ہوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تحریر موجود ہے۔ تو یہ چونکہ اب قبضہ گروپ تھا سارا ساتھ گینگ کا، اس کی گینگ کا، انہوں نے اپنے والد کو مجبور کر کے مجھے پیچھے ہٹایا، اور پھر والد صاحب فوت ہو گئے، اب اس پر قابض ہو گیا ہے یہ شخص۔ اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اس کے والد صاحب بھی کہتے تھے یہ بندہ جو ہے اس کو آپ پولیس صاحب اس کے لیے دعا کریں، یہ نشئی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ نشئی ہے۔ حافظ صاحب کئی مرتبہ مجھ سے دعا کراتے تھے کہ یہ نشئی ہے۔ ہاں جی، اور یہ اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب کہانیاں قصے ہیں ساتھ کے حوالے سے۔ نہ یہ درس نظامی کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ آج کل پاس ہونا کون سی بات ہے، ہاں جی، مختلف طریقے ہوتے ہیں پاس ہونے کے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے پہلے سال کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، نہ اس کو آتی ہیں، اگر آتی ہیں تو سنائے علماء میں بیٹھ کے۔ ان پڑھ آدمی ہے، حافظ بھی نہیں ہے، وہ چند پارے اس نے پڑھے ہوئے ہیں، کبھی اس نے مصحح نہیں سنایا، اگر حافظ ہے تو مصحح کیوں نہیں سناتا؟ حافظ بھی کوئی نہیں، نہ یہ عالم ہے، اور ذہنی طور پر یہ بیمار ہے، تو یہ کیسے پوری امت کا امیر ہو سکتا ہے؟ اب میں اگر خاموش رہتا ہوں تو گناہ گار رہتا ہوں، اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے جی یہ تو بہت فساد کھڑا کر دیا اپنی افضل قادری نے، حالانکہ فساد نہیں ہے، یہ کلمہ حق ہے، کلمہ حق کی میں نے آواز بلند کی ہے، اور میں نے آج اعلان کیا کہ یہ نائل ہے، سعد رضوی نائل ہے، امیر میں مقرر کروں گا، میں بانی ہوں جماعت کا، امیر میں مقرر کروں گا۔
اب انشاءاللہ جلد ہی میں کنونشن بلا کر امیر کا میں اعلان کروں گا اور اثر 9 جماعت تشکیل پائے گی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق دے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا اور ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ قائم ہوگی، اور غلط لوگوں سے امت کو چھٹکارا دلایا جائے گا۔ غلط لوگ جو مسلط ہو گئے ہیں